شب ضربت نہیں، شب قیامت ہے۔ پرسہ و تعزیت کے ماحول میں جو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، جو وقت قبولیت دعا ہے، وقت قبولیت دعا ہے، آج کی رات وقت قبولیت دعا کی کیفیت لیے ہوئے شب قدر میں پہلی شب قدر بھی شب ضربت کے اعتبار سے آج کی رات رونے کی رات بھی ہے، ماتم کی رات بھی ہے، اور آج کی رات اعمال کی رات بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرش عزائے علی ابن ابی طالب ہے، پرسہ و ماتم کے لیے حاضر خدمت۔ جس طرح کوئی یتیم اپنے باپ کے غم میں سوگوار رہتا ہے، ایسے مومن اپنے مولا کے غم میں سوگوار ہے۔ جس کے گھر سے میت اٹھتی ہے، اس گھر کے ہی چاہنے والے تو ماتم کیا کرتے ہیں، اور جس کا کوئی تعلق میت سے نہ ہو کیوں ماتم کریں گے؟ واہ غربتا، کتنی قیامت کی رات ہے کہ روزے دار کو حالت سجدہ میں شہید کیا گیا، اور اتنی شدید ضربت ہے کہ شاید کائنات میں کوئی اور اتنی شدید ضربت آپ کو نہ ملے گی کہ سر مبارک پر جو ماری گئی تلوار ہے وہ سر کاٹتی ہوئی پیشانی تک اتر گئی۔ اگر میں اس کو یوں کہوں کہ میرے مولا کا سر شگافتہ ہو گیا تھا، اس لیے مولا فرماتے تھے بیٹا رومال سے پہلے سر کے زخم کو باندھ دو۔ اجرکم علی اللہ۔ آج کی فرش عزا پر پرسہ لینے والوں میں اللہ کے رسول موجود ہوں گے، جسے اپنی اولاد کی طرح پالا تھا، اسے اپنے منہ کا لقمہ بنا بنا کے کھلاتے تھے۔ آج اس کی شہادت کی رات ہے، اس کو اپنے سینے پہ سلاتے تھے۔ آج اس کی شہادت کی رات ہے، اس کو رونے کے لیے سیدہ فاطمہ زہرا، بڑی محبت تھی مولا متقیان سے، اتنی محبت تھی، بہت مشہور جملہ جو آپ نے ہمیشہ سنا، آئیے ایک بار پھر سنیے کیا شدید محبت تھی، اور آج پرسہ دینے کے لیے سیدہ کی خدمت میں آنسو پیش کیجیے گا۔ یہ تو مدینہ منورہ میں ایک دن میرا مولا جب گھر میں تشریف فرما ہوا، داخل بیت الشرف ہوئے تو ملاحظہ کیا کہ رسول کی بیٹی سر جھکائے ہوئے زارو قطار رو رہی ہیں یا رنجیدہ خاطر ہیں۔ پوچھا مولا نے سلام کے بعد کہ شہزادی بنت رسول کس بات نے آپ کو رنجیدہ کر دیا ہے؟ ارشاد فرمایا ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ لوگ ایسے بدل گئے کہ آپ کو مدینے میں کوئی اب سلام بھی نہیں کرتا، لوگ ایسے بدل گئے کہ کوئی مدینے میں آپ کو سلام بھی نہیں کرتا۔ امام نے سر جھکا کے فرمایا رسول کی بیٹی بات تو اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے۔ سیدہ تڑپ گئی، ابو الحسن اس سے آگے کون سی بات ہو؟ فرمایا رسول کی بیٹی میں جس کو سلام کر لے تو مجھے سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ مدینہ کتنا روئی ہے سیدہ، اجرکم علی اللہ۔ آج کی فرش عزا پر رونے کے لیے آپ کے پاس دونوں ہاتھ سلامت ہیں، آپ تو ماتم بھی کر سکتے ہیں، آنکھوں سے آنسو صاف کر سکتے ہیں۔ آج کی فرش عزا پر رونے کے لیے کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ حضرت عباس نوحہ کو
شب ضربت نہیں شب قیامت ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ پرسہ و تعزیت کے ماحول میں جو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، جو وقت قبولیت دعا ہے، وقت قبولیت دعا ہے۔ آج کی رات وقت قبولیت دعا کی کیفیت لیے ہوئے شب قدر میں پہلی شب قدر بھی شب ضربت کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے روزے اور نمازیں کہاں قبول ہو سکیں گے، اس لیے کہ جتنا خلوص آنسو اشک عزا میں ہے، جتنا خلوص اشک عزا میں ہے اتنا خلوص کہاں سے لاؤں میں؟ تو آئیے آج وقت قبولیت دعا میں ایک دعا مانگیے کہ خدایا ماہ مبارک رمضان بھی نصف سے زیادہ ختم ہو چکا، اب خدایا خون علی ابن ابی طالب کا انتقام کب لیا جائے؟ اے خدایا آج کی رات کی دعا کچھ اور مانگیے نہ مانگیے آپ کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص امام کے ظہور کی دعا مانگتا ہے تو امام کے ظہور کی دعا کشادگی آل محمد ہی نہیں بلکہ کشادگی صاحبان ایمان بھی ہے۔ خدایا آج کی رات یہ دعا قبول فرما لے کہ اسی سال کو امام کے ظہور کا سال قرار دے۔ اے خدایا امام کا واسطہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم ظہور کے دور میں امام کے ناصروں میں شامل کیے جائیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد آج کی مجلس عزا میں نئے چہروں کی زیارت نصیب ہو رہی ہے، نئے چہروں کی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ یہ آپ آج کیوں آئے ہیں؟ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ کس کی محبت نے آپ کو کھینچ کے یہاں بلایا؟ شدید محبت ہے مولا سے، شدید محبت ہے مولا سے، پھر پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جب کبھی پریشان ہوں تو اگر آپ کو اپنی محبت علویہ پہ یقین ہو تو خدا سے کہیے پروردگار تجھ کو اس محبت کا واسطہ جو مجھ کو مولا سے ہے۔ سارے واسطے ایک طرف، سارے حوالے استغاثے کے ایک طرف، اگر آپ کو اپنی محبت مولا پہ یقین ہے تو خدا کو واسطہ دیجیے اپنی محبت کا کہ خدایا جو مجھے علی ابن ابی طالب سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ میری مشکل آسان کر دے۔ اگر آپ کو اپنی محبت پہ یقین ہے مولا کی کہ آپ کو مولا سے محبت ہے تو پریشان کیوں ہیں؟ کیا کوئی محب بھی کبھی پریشان ہوتا ہے؟ یہ تو امتحانات ہیں جس سے آزمائے جاتے ہیں، جس سے درجات بلند ہوتے ہیں، جس سے مولا کے چاہنے والے مولا سے اور قریب ہوتے ہیں۔ ورنہ کیا میثم تمار مومن نہیں تھے؟ کہ حجر ابن عدی مومن نہیں تھے؟ کیا مولا کے عاشق نہیں تھے؟ کہ ابو ذر اور سلمان مولا کے عاشق نہیں تھے؟ تو پھر مشکلات میں کیوں گرفتار ہوئے؟ اور اگر مشکلات میں گرفتار ہوئے تو مولا کی محبت کم ہوئی کہ بڑھ گئی؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ مشکلات میں گرفتار ہو کر ہماری محبت کہیں مشکل میں نہ آ جائے۔ میثم تمار کی محبت تو وہ ہے کہ ہاتھ کٹنے کے بعد محبت نکھر رہی تھی۔ ہاتھ کٹ گئے مگر فضائل علی ابن ابی طالب کی زبان نہ کٹ سکی۔ آج کی رات رونے کی رات بھی ہے، ماتم کی رات بھی ہے، اور آج کی رات اعمال کی رات بھی ہے۔ جیسے آپ مولا کی محبت میں یہاں تک پہنچے ہیں، ایسے مولا کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے آج کی رات میں آپ نے اعمال میں شرکت کرنا ہے۔ اس لیے کہ مولا راتوں کو نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ آئیے آج مولا کی محبت میں ایک طرف آنسو بہا کر اظہار محبت کریں، ایک طرف نمازیں پڑھ کر مولا کی اطاعت کریں۔ تو آج کی رات اعمال کی رات ہے، آج کی رات جاگنے کی رات ہے۔ عزادارو، پرسہ و ماتم کے لیے جب آتے ہیں تو مولا کی وہ بہترین انسانی صفت جو واقعاً
اس وقت بھی دکھائی دیتی جبکہ آپ کے سر کو شگافتہ کر دیا گیا ہے۔ کب کی بات ہے؟ ہر سال سنتے ہیں، ہر سال ایسا لگتا ہے جیسے اسی سال کا واقعہ ہے۔ کتنی تازگی ہے غم اہل بیت میں، جیسے کوئی انسان ہر سال ماہ رمضان کے روزے رکھتا، لگتا ہے اسی سال روزے رکھ رہا۔ ایسے میرا مولا ایک رات اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر مہمان ہوا کرتے ہیں، ایک رات اپنی بیٹی جناب زینب کبریٰ کے، اور آج کی رات آپ یہاں بیٹھے ہوئے ماتمدارو، آج کی رات میرا مولا اپنی چھوٹی بیٹی کے گھر مہمان ہے۔ ہائے وہ رات امام نے کیسے گزاری ہے۔ کبھی پوچھتے تھے بیٹا حسن بتاؤ ماہ رمضان کی کتنی شبیں گزر گئیں، کبھی پوچھتے تھے بیٹا حسین بتاؤ کتنی شبیں باقی رہ گئیں، کبھی آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر رسول خدا کے وعدے کو یاد کرتے تھے، آج کی رات وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ آپ بھی اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، خدا سلامت رکھے ایسے مومنین کو کہ جن کی بیٹیاں ہیں، خدا بیٹیوں پر باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ اگر بیٹی کے گھر باپ مہمان ہو تو بیٹی کیا اظہار محبت کرتی۔ ایک مرتبہ میرا مولا سحر کے وقت طعام کے لیے آمادہ خاطر ہے کہ بیٹی نے بڑی محبت سے باپ کے سامنے سحر کے کھانے کا انتظام کیا، اور سحر میں کیا رکھ دیا تھا جو ایسا میرے مولا کے چہرے پر کیفیت تبدیل ہو گئی۔ رکھا کیا تھا؟ نان جوی، یعنی وہ نان جو جو کے بنے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں ساتھ میں دودھ کا ایک پیالہ تھا اور تھوڑا سا نمک تھا۔ اللہ کے ولی نے دیکھا، رونے لگے۔ عجیب، اللہ فرمایا کہ کوئی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ ایسا بھی کرتی ہے، ایسے تم نے میرے ساتھ کیا۔ ام کلثوم سر جھکائے ہوئے، بابا کیا خطا ہو گئی؟ فرمایا بیٹی یہ ایک سے زیادہ کھانے کیوں رکھ دیے گئے؟ اللہ اکبر۔ جناب ام کلثوم سے امام فرماتے ہیں بیٹی ان کھانوں میں سے ایک کھانے کو اٹھا لو۔ بیٹی آگے بڑھی، آگے بڑھ کر بیٹی نے چاہا کہ نمک کو اٹھا لو۔ بیٹی کی محبت ہے نا۔ رونے والوں آپ کی مرضی ہے، جتنا روئیے گا اتنا غصہ دیجیے گا، بس جب اپنی بیٹی کی محبت سمجھ میں آئے تو ام کلثوم پر آج غصہ پیش کیجیے گا۔ چھوٹی بیٹی ہے مولا کی، اٹھایا نمک کو، امام نے روک دیا، نمک رکھ دو بیٹی، دودھ کو اٹھایا۔ ہائے وہ آخری سحر کا طعام، وہ آخری سحری جو میرے مولا نے تناول کی ہے، وہ روٹی جو کی ہے اور نمک ہے۔ کتنا خوراک ہوگی میرے مولا کی، کتنی خوراک ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس حالت میں تیار ہوئے مسجد میں جانے کے لیے، اور ایک سوال کا جواب جو آپ کے ذہن میں کبھی آتا ہوگا، اس سے پہلے بھی میں نے دیا، پھر دیتا ہوں، کہ جنت کے جوانوں کے سردار کیسے ممکن ہے کہ پڑوس میں مسجد ہو اور گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے کہ مولا کے اولادوں میں کوئی بیٹا گھر میں نماز پڑھتا ہو، ممکن نہیں ہے۔ اس دن امام نے تاکید کی، اے بیٹا حسن حسین، آج تم کو میرے حق کی قسم ہے، آج نماز گھر میں پڑھو۔ اگر امام وقت حکم کر دے تو اطاعت واجب ہو جائے گی۔ میرا مولا دروازے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں کہ مرغابیاں جو صحن میں پلی ہوئی تھی، امام سے بڑی محبت، امام کے ابا کے دامن سے لپٹنے لگیں اور ایسے بے چین تھیں جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں
ایسے چیخ رہی تھی جیسے مولا سے فریاد کرتی ہیں مولا نہ جائیے، خدا را نہ جائیے۔ امام نے اپنی بیٹی سے فرمایا بیٹی یہ بے زبان پرندے ہیں، جب تک انہیں خوراک دے سکو، ان کا خیال رکھ سکو گھر میں رکھنا، اور جب ان کا خیال نہ رکھ سکو انہیں آزاد کر دینا کہ یہ گھوم پھر کر زمین پہ اپنی خوراک تلاش کر۔ میں کہوں گا مولا پرندوں کا بڑا خیال تھا۔ مولا کربلا میں چھوٹے چھوٹے کوزے ہاتھوں میں لیے بچے پانی مانگیں گے مولا، اور کوئی پانی دینے والا انہیں نہ ہو۔ میرا مولا سمجھا کے نکلنا چاہتے ہیں کہ جیسے دروازے کے قریب سے گزرے تو جملہ روایت کا ہے کہ میرے مولا کی کمر کا بندھا ہوا پٹکا دروازے کی کنڈی میں اٹک گیا، ایک رکاوٹ اور پیش آئی۔ امام نے اپنے پٹکے کو اس کنڈی سے الگ کر کے فرمایا کہ علی اپنی کمر کو مضبوطی سے باندھ لو کہ موت کا سامنا کرنے کا وقت آ گیا۔ اجرکم اللہ۔ رات بھر کی کیفیت مولا کی مختلف تھی، رات کیسے گزاری ہے آپ نے سنا، اور اب مسجد میں پہنچے ہیں۔ خدا آپ کو نصیب کرے کوفے کی زیارت، کبھی مولا کا گھر دیکھیے گا، کبھی مسجد کوفہ دیکھیے گا۔ ایک دروازہ تھا جو امام کے گھر کی طرف مسجد کا کھلتا تھا، جہاں سے امام داخل ہوئے تھے۔ امام اس دروازے سے داخل مسجد ہوئے، امام نے دیکھا کچھ لوگ مسجد میں آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ امام نے سوتے ہوئے افراد کو جگانا شروع کیا، جگاتے جگاتے آگے بڑھے، دیکھا عبد الرحمن ابن ملجم الٹا سو رہا ہے۔ اس کو بھی ہلا کے فرمایا ایسے نہ سویا کرو کہ ایسے شیاطین سوتے، یا دہانی کروٹ سویا کرو کہ ایسے انبیاء سوتے ہیں، یا بائیں کروٹ سویا کرو ایسے حکما سوتے، یا پھر پش کے بل سو جایا کرو، الٹے مت سویا کرو۔ سب کو اٹھایا ہے، بیدار کیا ہے نماز کے لیے۔ میرا مولا مصلی نماز سے پہلے محراب اذان پر آئے۔ میں جملہ کہوں گا، شاید کوئی نماز پڑھانے والا اذان نہ دیتا ہو، مگر مولا نے یہ شرف بھی ہم سب کو عطا کیا کہ اذان دینا بھی سنت علی ابن ابی طالب، اور وہ آخری اذان تھی۔ کس سے خبر تھی کہ یہ آخری اذان ہے؟ اذان کی آواز گونج رہی تھی، واہ غربتا واہ محمدہ، بیبیوں جی بھر کے سن لو، یہ آواز دوبارہ سننے کو نہ ملے۔ ایک کربلا کی اذان علی اکبر ہے، ایک کوفے کی اذان علی ابن ابی طالب۔ میرا مولا مصلی عبادت پر آیا، رونے والوں، وہ قیامت کا وقت بھی نزدیک آ گیا جب میرا مولا پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ جانا چاہتے تھے یا سر کو اٹھانا چاہتے تھے کہ ظالم نے ایسے تلوار ماری، اتنی شدت سے تلوار ماری کہ میرے مولا کا سر کٹتے کٹتے تلوار پیشانی تک آ گئی۔ اتنا خون بہا کہ آنکھوں سے چہرے مبارک پر خون ہی خون تھا، اور پھر ظلم یہ کہ اس میں زہر شامل کیا گیا تھا۔ ہائے میرا مولا، ادھر منادی غیب نے ندا بلند کی، تحدمت واللہ ارکان الہدی وانفصمت واللہ العروۃ الوثقی، قد قتل علی المرتضی قتلہ اشقى الاشقیاء۔ رونے والوں منادی کی ندا سنی، ارے بیٹیوں نے فریاد کی، جناب ام کلثوم نے منہ کو پیٹنا شروع کیا، واہ محمدہ واہ علیہ، بھائیوں کو روانہ کیا جائیے کہ منادی ندا دے رہا ہے۔ آخری جملہ میں کہوں گا، بیویوں آج بھائی گھر میں تھے تو بھیج دیا، ارے کل کربلا کا میدان ہوگا،
منادی کہے گا لقد قتل الحسین بکربلا، لقد ذبح الحسین بکربلا. ارے کوئی نہ ہوگا جسے روانہ کیجئے گا. رونے والوں، حسنین روتے ہوئے مسجد میں آئے. آخری جملے، حسنین روتے ہوئے مسجد میں آئے ہیں. ہائے پورا کوہرام مچ گیا. امام کے سر مقدس پر رومال باندھا گیا، نماز کی رکعت کو تمام کرایا گیا. امام کو اٹھا کے لے کے چلے. اتنا ذوف و نقاہت تھا، مولا سے اٹھا نہیں جاتا تھا، تو مولا کو چٹائی پہ لٹایا گیا، اٹھا کے لے کے چلے. ماتم ہوتا ہوا چلا. واہ محمد. آخری جملے، مولا اٹھانے والے بھی آ گئے، ماتم والے بھی آ گئے. ہائے کربلا. ارے کوئی نہ تھا جو غریب کی لاش کو اٹھا لے.